یہ گرم گرم بات ہے نا، یہ نوجوانوں کو سوٹ کرتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں. جس صحافی کو گرفتار کیا جاتا ہے اس گرفتاری کے بعد اس کی یوٹیوب فالوئنگ بڑھ جاتی ہے، نوجوان اس کے پاس زیادہ آتے ہیں، اس کو زیادہ سنتے ہیں. ریاض کے خلاف جو گرفتاری کے خلاف اور اسطور کی گرفتاری کے خلاف سب سے زیادہ متحرک اور بلند آواز حامد میر کی ہے. السلام علیکم ناظرین، آج میں بات کروں گا اسطور کی گرفتاری پر کہ اسطور کو کیوں گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور صحافی کو کیوں گرفتار نہیں کیا جاتا. کیا صرف اسطور ہی ہیں جو سچ بولتے ہیں، جو اداروں پر تنقید کرتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں، جو عدلیہ کا نام لیتے ہیں، جو چیف جسٹس کا نام لیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. بہت سارے صحافی جن میں حامد میر، شاہ زیب خانزادہ، ارشاد بٹی اور سہیل وڑائچ صاحب، منیب فاروق اور کاشف عباسی صاحب، وسیم بادامی، بہت سارے صحافی آپ ان کو جانتے ہیں. یہ کل کر جو ہے نا تنقید کرتے ہیں اداروں پر، کل کر وہ بات کرتے ہیں، دھاندلی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں، آرمی پر تنقید کرتے ہیں، اپنا اداروں پر عدلیہ پر تنقید کرتے ہیں، لیکن ان کو نہیں اٹھایا جاتا، ان کو نہیں گرفتار کیا جاتا. تو اسطور اور عمران ریاض صاحب جیسے لوگوں کو کیوں گرفتار کیا جاتا؟ یہ سوال ہے ہمارا اور میں نے آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہے. لیکن اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ اسطور کو کب سے جانتے ہیں؟ میں تو اسطور کو اس وقت سے جانتا ہوں جب اس کو پہلی بار اس کے گھر میں مارا پیٹا گیا اور اس کے بعد اس کو اٹھایا گیا، جو بھی ہوا اس کے ساتھ، جب اس کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا. اس کے بعد 2018 یا 19 میں اس کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تھا، اس کے بعد سے میں اسطور کو جانتا ہوں. اس سے پہلے میں نے اس کا نہ نام سنا تھا، نہ یہ کوئی صحافی تھا، کچھ بھی نہیں تھا بھی تو مطلب کوئی اس کو جان پہچاننے والا نہیں تھا. آپ بھی نہیں جانتے ہوں گے، مجھے یقین ہے. اگر ایسا ہے تو یہ جو بات ہے نا، یہ سوال کے اندر جواب جو ہے نا موجود ہے کہ اسطور کو گرفتار کیوں کیا جا رہا ہے. کچھ یوٹیوبرز ایسے ہیں، یوٹیوب والے صحافی، کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے اپنا ویورشپ بڑھانا ہے، اپنی فالوئنگ بڑھانی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایک خاص طرز سے بات کرنی ہے، ایک خاص طریقہ خطابت ہم نے اپنانا ہے. تبھی جا کر لوگ ہمیں دیکھیں گے، نوجوان ہمارے پاس زیادہ آئیں گے، ہماری بات سنیں گے. اور وہ طرز تنقید کا ہے. تنقید تو سب کرتے ہیں، بہت سارے صحافیوں کا میں نے نام لیا، یہ سارے تنقید کرتے ہیں اور ان سے بڑھ کر تنقید کرتے ہیں اور انفارمیشن کے بیس پہ تنقید کرتے ہیں. لیکن بات یہ کہ تنقید کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ اگلے کا تمسخر اور مذاق اڑا رہے ہو نا، اور اگلا کمزور نہ ہو، طاقتور ہو، تو وہ آپ کو پھر دیکھ لے گا اور اس کو حق پہنچتا ہے. اگر آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہو، اس کا مسخرہ بنا رہے ہو، پھر ظاہر آپ کو اٹھایا جائے گا اور اٹھانا چاہیے آپ کو. کیوں بھائی؟ آپ اپنا جو آپ یوٹیوب چلا رہے ہو، صحافت کر رہے ہو، کھل کر بات کرو، لیکن ایسا نہیں کہ اگلے بندے کی بے عزتی ہو جائے یا آپ کسی پر الزام اگر لگا رہے ہو. اگرچہ آپ صحافی ہو، انفارمیشن آپ دے سکتے ہو، لیکن اگر آپ کسی پر الزام لگا رہے ہو تو پھر ثبوت بھی ساتھ میں پیش کرو کہ بھائی یہ میں الزام لگا رہا ہوں اور یہ ثبوت ہے. تو پھر اگر آپ کو گرفتار بھی کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ یار اس کو تو واقعی بے گناہی میں گرفتار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے اسطور نے کچھ چیف جسٹس صاحب پر یا اور بھی بہت سارے الزامات لگائے تھے 1-2 دن پہلے. پھر ایف آئی اے نے اس کو جو ہے نا بلا لیا اپنے آفس میں اور پھر اگلے دن گرفتار کر لیا. اب بات یہ کہ حامد میر صاحب کو اگر آپ دیکھ لیں، سہیل وڑائچ کو دیکھ لیں، یہ باقی لوگوں کو دیکھ لیں، تو یہ کل کر میدان میں ہے، یہ کل کر تنقید کرتے ہیں، ان کو نہیں اٹھایا جا رہا. حامد میر کو آپ دیکھ لینا، عمران ریاض کے خلاف جو گرفتاری کے خلاف اور اسطور کی گرفتاری کے خلاف سب سے زیادہ متحرک اور بلند آواز حامد میر کی ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر اس کو پکارتے ہیں، لیکن ترتیب ایک طریقہ ہوتا ہے نا. اگلے کو گالی تو نہیں دینی ہوتی نا کہ آپ تنقید بھی کریں گالی بھی دیں، گالی نہیں دینی ہوتی ہے. اور اگر آپ میں بطور صحافی اس طرح کے ایتھکس نہیں ہے نا، آپ صرف اپنے یوٹیوب اپنے ویورز کو اور فالوئنگ کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں، نوجوانوں کو آپ صرف خوش کرنے کے چکر میں کہ بس آپ کی ویڈیو دیکھی جائے نا اور آپ ان کو کچھ غلط اور کچھ صحیح باتیں سنا کر اپنے پاس اپنے ساتھ جو ہے جوڑے رکھیں، تو میرے خیال میں یہ مناسب بات نہیں ہے. بہت ساری چیزوں کی فیکٹ بھی ہیں جو باقی لوگ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فیکچول نہیں ہے، جو جھوٹ ہے، جو فضول میں الزامات لگائے جاتے ہیں. میں ساری کی بات نہیں کر رہا، بہت ساری چیزیں ان کی ٹھیک بھی یہ بات کر رہا ہوں میں، لیکن ساری باتیں ٹھیک نہیں ہیں. لیکن اگر آپ دیکھ لینا تو جس صحافی کو گرفتار کیا جاتا ہے اس گرفتاری کے بعد اس کی یوٹیوب فالوئنگ بڑھ جاتی ہے، نوجوان اس کے پاس زیادہ آتے ہیں، اس کو زیادہ سنتے ہیں، اور وہ تھوڑا سا اور ان کو مزہ آتا ہے کہ میں مزید میں تنقید کروں، نام لے کر جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا اور عدلیہ کا میں ان پر تنقید کروں تاکہ لوگ مجھے سنیں، مجھے دیکھیں.
ٹھیک ہے. اور انداز وہ کچھ اس طرح سے اپناتے ہیں کہ وہ بھی لوگوں کو بھا جاتا ہے. نوجوان ہے ظاہر ہے، خون میں جو ہے نا جوش اور ولولہ زیادہ ہوتا ہے، ان کو گرم باتیں اور طرز خطابت وہ پسند ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے ہم یہ کر دیں گے اور یہ ہم نے کرنا ہے اور ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا. یہ گرم گرم باتیں نا یہ نوجوانوں کو سوٹ کرتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں، سنتے ہیں. پھر اب آپ دیکھ لینا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک طرف عمران ریاض صاحب بات کر رہے ہیں، ایک طرف سہیل وڑائی صاحب بات کر رہے ہیں، دونوں اداروں پر تنقید کر رہے ہیں. آپ کس کی بات سنیں گے؟ ظاہر ہے عمران ریاض صاحب کی بات سنیں گے. کیوں؟ اس میں جوش ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، وہ کھل کے بات کرتے ہیں اور نام لے کر اور سخت الفاظ استعمال کر کے اور طنزیہ الفاظ استعمال کر کے. سہیل وڑائی صاحب دھیمے آرام سے اور نرم لہجے میں بات کر رہے ہوتے، تنقید کر رہے ہوتے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھائے اور ان کو جیلوں میں بند کرے، گرفتاریاں کرے. اس طرح کی بات کون سنے گا؟ ٹھیک ہے، نہیں سنیں گے. یوتھ تو بالکل نہیں سنیں گے، نوجوان نہیں سنیں گے کہ بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں. دونوں فیکٹس کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک کا طرز دیکھ لیں، دوسرے کا طرز دیکھ لیں. اس لیے صحافی کو بھی چاہیے کہ وہ طریقے سے بات کرے، طریقے اور تمیز سے بات کرے، تاکہ اگلے کا تمسخر اور مذاق بھی نہ اڑایا جائے اور آپ اپنی بات بھی عوام تک پہنچا دیں. سچ عوام تک پہنچ رہا ہے، آپ بھی پہنچا رہے ہیں اور لوگ بھی پہنچا رہے ہیں، لیکن آپ جس طریقے سے پہنچا رہے ہیں نا، آپ جو ہے نا وہ طریقہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو آپ وہ کہتے ہیں نا ہوشیار اور بندہ وہ ہے، ہوشیار بندہ وہ ہے جو اپنے حالات اور واقعات کے حساب سے چلے. ورنہ آپ کی زبان بند ہو جائے گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر پائیں گے. تھینک یو. اللہ